من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ذی وقار علماء کرام، بزرگ اور دوست، آج دی پروقار کانفرنس غالباً اس عظیم جامعہ دی سالانہ کانفرنس اور ان طلباء دی اعزاز اندر کہ جنہوں نے اس جامعہ چو سند فراغت حاصل کی تھی، اور صحیح البخاری سے اس جامعہ اندر اس سے تعلیم رہے، یہ اعزاز بھی صحیح البخاری نو ہی حاصل ہے کہ پورے ملک جس مدرسے اندر جس جامعہ اندر صحیح البخاری تک تعلیم ہوئے، اور سال تو بعد ایسی تقریب نو جامعہ واسطے اعزاز سمجھے. اور اس مقابلے آج دن پورے ملک میں کم از کم کوئی تقریب نہیں سنی کہ تقریب اختتام ہدایہ شریف کہتے سنی تو سا اللہ نے یہ اعزاز بھی صحیح البخاری نے عطا فرمائے جو انشاءاللہ قیامت تک یہ احساس قائم و دائم رہے. اس کتاب نو توجہ ہے میرے علماء، سٹیج آنے دی توجہ ہے بھائی طارق صاحب دی. چلو اصل ناراض انہوں نے پروگرام نہیں آ سکے، دعا کرو اللہ انہوں صبر دی توفیق دے، سانو معاف کرن دی توفیق عطا فرمائے. ہاں اسی ویسے قابل رحم لوگوں نے آ جائیے خوش ہو جا کرو، نہ آئیے تو دعا کر چھڑیا کرو. بہرحال کوشش تو کری نہیں، بعض دفعہ انسان جو ہے سستی کوتاہی غلطی کمی انسان کی ہوتی ہے نا. انشاءاللہ میں تقریر دوران ہی 7-8-10 دفعہ معافی مانگ لاں گا انشاءاللہ، آخر تک ہو جائے گی. توجہ ہے نا میرے علماء شاہ. ہاں غور کیجئے، صحیح البخاری ایسی عظیم کتاب ہے کہ
کوئی عالم خطیب ممبر تے بیٹھے ہوئے یا کھڑا ہوئے واز جاری ہوئے اور اس موقف تے جو بیان ہو رہے ہے وہی دلیل صحیح البخاری جو ہے نا تو بڑا فخر نل مان نل سینہ تان کے چوڑا کر کے خوش ہو کے کہن دے جو بات میں کہہ رہے ہیں یہ دلیل صحیح البخاری تھی. آخر صحیح البخاری میں کوئی اعزاز تے ہے کہ دلیل دین والا بھی فخر محسوس کرتا ہے کہ میرے مسئلے دی جو بیان ہو رہا ہے یہ دلیل صحیح البخاری. بڑے بڑے لوگ آئے جنہوں نے صحیح البخاری دی عظمت نو شان و مقام نو اپنی حیثیت تو گرانا چاہیا لیکن خود گر گئے. صحیح البخاری آج اسی طرح چمک رہی ہے اور قیامت تک کی چمک اسی طرح جاری و ساری رہے. صحیح البخاری تو جس قدر اہل باطل کو تکلیف اور پریشانی ہے نا اتنی اور کسی کتاب تو نہیں. وہ دی وجہ تھی کہ صحیح البخاری اہل باطل کو پریشان بڑا کر دی اور آل الحدیث جب صحیح البخاری کا مطالعہ کرے تو یقین جانی اس میں راحت اور سکون محسوس ہوتا ہے, اطمینان نصیب ہوتا ہے کہ میں وہ خوش نصیب ہاں جہدے مسلک دے اکثر دلائل اللہ دی رحمت نال صحیح البخاری موجود ہے. غور کیجئے, میں اسی حوالے نال چند گزارشات عرض کرنا چاہنا کیونکہ اصل مفصل خطاب تھے. خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد بن امین عابد صاحب کا انشاءاللہ ہونا ہے. جی آ گئے تو انشاءاللہ ہو جائے گا, نہ آئے تو انشاءاللہ مل کے دعا کریں گے, ناراض نہیں ہوا, ٹھیک ہے نا؟ دعا کریں گے نواز یہ اور تہاڑی خوش نصیبی اور جلدی آ جان تو میں تہاڑی جلدی جان چھڑ دیا گا. یہ تاخیر نہ لائے تو انشاءاللہ تاخیر نال تہاڑی جان دی خلاصی ہوئی. بہرحال آئے یا نہ آئے تہاڑی 2-2.5 گھنٹے جان تو نہیں ہونے چھوڑ دی. ہاں توجہ میرے بار رہے تاکہ میں چند گزارشات عرض کر سکا. پچھلے دن ایک عالم نے بات کہی کہ آل الحدیث نے انہوں نے کی خدمات, انہوں نے کوئی خدمات نہیں, ساڑھے علماء دیا بہت خدمات. اچھا ان خدمات کو ذرا بیان کیجیے. فرمان لگے جڑا درسی نسخہ صحیح البخاری دا اہل حدیث مدارسی پڑھایا جاندہ ہے, اس درسی نسخے دے جڑا سائٹ تے حاشیہ ہے وہ ساڑھا ہے اہل حدیثہ دا نہیں. صحیح مسلم وہ دے ہوتے بھی ساڑھا حاشیہ ہے. تے دیکھ لو کہ انہاں کی کیتا ہے ساڑھے علماء نے تمام حدیث کی کتب دے حاشیے لکھے تاکہ طلباء یا عوام نو حدیث کی سمجھ آ سکے. کہنے لگا ساڑھی خدمات نے کہ اساں بخاری دے ہوتے حاشیہ لکھے ہے. اچھا یہ تو اڑی خدمت ہے جڑا بخاری دے حاشیہ لکھے, یہ تو اڑی خدمت ہے. کہنے لگا جی ساڑھی, تو میں بخاری حاشیہ تو اڑی خدمت ہے, تو بخاری کی نہیں خدمت ہے یعنی یہ تو اڑی مطلب صرف حاشیہ جو بھی رہ گئے ہو. بخاری کی نہ لکھیے آل الحدیث یہ نام صحیح البخاری لکھنے والے کسی امام دے مقلد نہیں. آل الحدیث نے مجتہد نے امام مسلم, آل الحدیث نے امام نسائی, امام ترمذی ابن ماجہ, آل الحدیث نے انہاں حدیث دی کتاباں اس امت کے سامنے رکھے ہے. کہنے لگے اساں حاشیہ لکھے ہے. میں کہ اللہ دے بندو اس حاشیہ جڑا لکھے ہے نا وہ حدیث نو سمجھان واسطے نہیں بلکہ حدیث نو حنفی بنان واسطے حاشیہ تساں لکھے ہے کہ تانوں پتہ سی کہ ساڈے مسئلے صحیح البخاری تو ثابت نہیں ہو سکنے جے بغیر حاشیہ تو بخاری اساں اپنے مدرسے پڑھائی طلباء پریشان کرن گے
جی اسا صحیح مسلم بغیر حاشیے تو پڑھائی سانو طلباء پریشان کرن گے، یہ حاشیے لکھنے تہاڈی مجبوری سی کہ کسی طریقے نال اپنے مسالے نو بخاری دے سائٹ تے حاشیے تے چڑھا دیتا جائے، کیونکہ بخاری اللہ دی رحمت نال پہلی حدیث تو لے کے آخر تک تہاڈے سارے دی ساری اللہ دی رحمت نال خلاف ہی تہاڈے حق وچ بخاری بول دی نہیں۔ انشاءاللہ میں ہنے انشاءاللہ عرض کرنا، اج میں کوشش کراں گا کہ جیڑی روایت پڑھاں جیڑی دلیل دیاں انشاءاللہ بخاری چوں ہی ہوئے گی، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ ہاں تو آڑے جے کوئی اور دینی پہ گئی کتے کوئی مجبوری بن گئی نا، ویسے تے اہل حدیث کا نقطہ نظر یہ ہے نا کہ پیغمبر دی حدیث چاہے کسی کتاب دی اندر بھی ہوئے اور صحیح سند رسول اللہ تک پہنچے ساڑھے واسطے حجت ہے، لیکن ویسے ہی ہمیں سمجھو کہ اپنا ذوق شوق کہ میں چاہنا کہ اج دی گزارشات صرف صحیح البخاری روشنی اندر ہون، جے کتے کسی ضرورت پئی تو انشاءاللہ میں عرض کر دیاں گا کہ یہ روایت صحیح البخاری اندر نہیں ہے، لیکن ذرا توجہ فرمائیے، غور کیجئے۔ صحیح البخاری جو ہے نا ایسی عظیم کتاب ہے کہ اگر اول تاخر پڑھیے تے مسلک اہل حدیث کی حقانیت صداقت واضح ہو جاندی ہے۔ ایک بندہ کہنے لگا کہ دیکھو ساڑی فقہ دے بارے توڑا کی خیال ہے، تو ایک دفعہ ایک مناظرہ سی کافی عرصے دی بات ہے، تو مناظرے اندر نا کہ اہل حدیث مناظر نے بات کہہ چھڑی کہ فقہ حنفی دے سارے مسئلے ہی قرآن حدیث دے خلاف، وہ کہتے ہوندی نا بعد میں مناظرے کوئی جذبات نال بات ہو جاندی، فرمان لگے ساری ہی قرآن حدیث دے خلاف۔ وہ مناظر جڑا دوسرا سی مخالف فرقے دا کہنے لگا اچھا لگتا ہے اور پھنس گیا، کھڑا ہو گیا کہنے لگا جی انہیں دعویٰ کیتا ہے وہابیاں نے حدیثاں نے کہ ساری فقہ حنفی جڑی ہے ساری قرآن حدیث دے خلاف ہے، اتنا ظلم بھی نہیں ہونا چاہیے، سارے کچھ مسئلے تے حدیث دے مطابق ہیں، یعنی کچھ خلاف نے تے کچھ تے ساڑھے مسئلے بھی حدیث دے مطابق ہے نہیں، تے نہ جو کہ دعویٰ کیتا ہے اس واسطے میں ہدایہ کھولنا، اس نے ہدایہ کھولی، جے پہلی جلد کھول کے اگے رکھی تے اولاً کھول کے نا پہلے ہی صفحہ کھول کر لگایا ہوتے کی لکھے ہے جی، انہوں نے کہا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہیں اس وہابی کو لو پوچھو بھئی قرآن دے خلاف ہے، تو جا کہ ساری فقہ قرآن دے خلاف ہے، تے پہلے ہی سطرے تے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے ہے، تے اے بھی قرآن حدیث دے خلاف ہے، یہ کو پوچھو کہ ساری خلاف ہے تو پھر یہ بھی خلاف ہونی چاہیے، وہ بھی پھر اہل حدیث ہی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا جی میں اپنے دعوے پہ اللہ کے فضل سے قائم ہوں، ساری فقہ حنفی قرآن حدیث کے خلاف ہے، لیکن اب سوال یہ کیا کہ جڑی یہ پہلی سطر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے یہ قرآن حدیث دے خلاف کیویں ہو گئی؟ یہ تو قرآن دی آیت ہے تے یہ قرآن حدیث دے خلاف کیویں ہو گئی؟ میں عرض کرنا ہاں تمہاری فقہ ساری کی ساری قرآن حدیث دے خلاف ہے، لیکن جڑی یہ آیت ہے نا یہ تہاڈی فقہ دی نہیں، یہ تساں قرآن جو چوری کی تھی، یہ آیت قرآن دی ہے تے تہاڈی فقہ دی نہیں، تہاڈی فقہ تے ہوے جیڑی قرآن نہ ہوے تے حدیث وچ بھی مسئلہ نہ ہوئے، جیڑا مسئلہ قرآن وچ وہ مسئلہ فقہ حنفی دا تے نہیں، وہ مسئلہ تے قرآن دا ہے، جیڑا مسئلہ حدیث وچ وہ مسئلہ فقہ حنفی دا نہیں، وہ مسئلہ تے حدیث دا ہے، تے لہذا قرآن حدیث تو علاوہ جو کچھ ہے وہ فقہ حنفی ہو سکتی ہے، جیڑی فقہ حنفی مسئلہ قرآن دا ہوئے میں کہ انشاءاللہ انتظار کرو، وقت جاری و ساری ہے، کوئی البانی اور اٹھے گا انشاءاللہ، پریشان نہ ہو، میں کہ کوئی البانی اور اللہ پیدا کرے گا، جب امام البانی رحمہ اللہ اٹھے نا انہوں نے ابو داؤد نو دو حصے تقسیم کیتا، کہنے لگے یہ ضعیف ہے یہ صحیح ہے، جناب سنن نسائی نو ترمذی ابن ماجہ دے جناب دو حصے تقسیم کر دیتا، ضعیف نسائی الگ، سنن جناب ضعیف ابن ماجہ الگ ہو گیا، میں کہ ایویں کوئی اللہ اور البانی اٹھائے گا جڑی تیری ساری کتاباں کھنگالے گا تخریج کر کے رکھ دے گا اور کہے گا اے فقہ حنفی مسئلہ جڑا لکھی ہے اے فقہ حنفی دے نہیں، یہ مسئلہ قرآن دا ہے، اے مسئلہ حدیث دا ہے، اور تیری فقہ نو الگ کر دے گا، قرآن حدیث نو وچوں نکال کے امت دے سامنے رکھ دے گا، اے مسئلہ قرآن دا، مسئلہ حدیث دا ہے، اے مسئلہ تیری فقہ دا ہے۔ یاد رکھیے انشاءاللہ وقت آ رہی ہے، دنیا آگے بڑھتی جا رہی ہے، علم حدیث بڑھتا جا رہی ہے، وقت آنا ہے انشاءاللہ اس ملک دے اندر رب دا قرآن غالب آئے گا اور پیغمبر دی حدیث انشاءاللہ غالب آ کے رہے گی۔ بس ٹھیک ہے، نعرے رہن دو، نعرے مریندے نے 1.5 گھنٹے بعد لگ دو شروع کر چھڑے ہاں یہ تے اگے کام چلن تے دیو، تمہید تے بنن دیو، کام ہو دیکھو اج ہوندا کی ہے، میں تے کدوں انتظار کرن دیا اسا اللہ کرے وہ جامع تے کدوں پروگرام آندا ہے 49 شاخے تے میں نہیں سی پتا میں نے تھے پچھلے بھی حساب کتاب چیزاں وطنی والی اتنے دینے پینا تے میں نے پتا ہوندا تے میں آج بھی
گزارش کر لینا آج میری چھٹی لا لو. بہرحال توجہ فرمائیے قرآن نے کی اعلان فرمایا ہے. فرمایا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فرما کسی مومن مرد عورت نو لائق نہیں کہ حدیث جناب جدو اللہ حکم آ جائے اور پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث آ جائے پھر اپنی مرضی کرنے اختیار باقی نہیں رہنا ہے. تو جڑا حدیث سن کے اپنی مرضی کرے قرآن دی آیت سن کے اپنی مرضی کرے رب کی آدھا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. سنیے سید البخاری عظمت میں بیان کرنا چاہنا ہے. قرآن و حدیث کے پیغام تے غور کرنا ہے. حدیث دی اہمیت میں بیان کرنا چاہنا ہے. حدیث دی اہمیت دی ضرورت دے والے نال چند گزارشات توجہ فرمائیے. میری جماعت کا یقین ہے کہ جس طرح قرآن آسمان تو آیا ہے ایویں حدیث بھی آسمان تو آئی ہے. جویں قرآن اللہ والوں نازل ہویا ہے ایویں حدیث بھی اللہ والوں نازل ہوئی ہے. جویں قرآن دی حقانیت کوئی شک نہیں ایویں حدیث مصطفیٰ دی حقانیت کوئی شک نہیں. قرآن دے بارے رب کی آندا ہے لا ریب فیہ اس قرآن کوئی شک نہیں. جدو حدیث دی واری آئی ہے کی فرمایا ہے فرمایا لوگوں حدیث نو عام نہ سمجھنا پیغمبر دے زبان نو عام نہ جاننا. کی فرمایا ہے فرمایا والنجم اذا ہوا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. قرآن کی اعلان کرتا ہے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جدوں بھی بول دے اللہ دی مرضی نال اللہ دی حکم نال پھر میں کہہ سکنا کہ اہل حدیث نو تیرے جناب کسے کہانیاں ہن مطمئن نہیں کر سکدیاں. اہل حدیث اس ہستی و شخصیت دے پیچھے چل نکلے جہاں تیرے ائمہ جنہاں تو اپنا امام سمجھنے جنہاں دے نام تے مذہب و وصلت تو بنا کے بیٹھے لا ایک روایت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دے بارے تو ثابت کر دے کہ اگر وہ اپنی مرضی بولتے ہو نہ ہو جب امام ابو حنیفہ بولے تے اللہ دی مرضی نال میں آج حنفی بنواتے تیار ہاں. جے امام صافی بولے اللہ دی مرضی نال میں آج صافی بنواتے تیار ہاں. جے امام مالک احمد بن حنبل بولے اللہ دی مرضی نال تے میں آج جناب مالکی اور حنبلی بنواتے تیار ہاں. لیکن میں حنفی کیوں نہیں بندا اس واسطے کہ تیرا امام جدو بول دے اپنی مرضی نال جدو لکھ دے اپنی مرضی نال جو لکھوان دے اپنی مرضی نال جو سوچ دے اپنی مرضی نال جدو چل دے اپنی مرضی نال جدو بہن دے اپنی مرضی نال جدو پڑھ دے اپنی مرضی نال جدو پڑھان دے اپنی مرضی نال جڑا اپنی مرضی نال بولے اپنی مرضی نال لکھے اپنی مرضی نال پڑھے اپنی مرضی نال پڑھائے او دی بات غلطی ہو سکتی ہے. جدے بات غلطی ہو سکے مطلب او دے نام نہیں بندا مسلک او دے نام تے نہیں بندا عقیدہ او دے نام تے نہیں بندا. عقیدہ مسلک اس ہستی دے نام تے بن دے جڑا بولے اللہ دی مرضی نال چلے اللہ دی مرضی نال کھائے اللہ دی مرضی نال پیے اللہ دی مرضی نال لکھوائے اللہ دی مرضی نال بولے اللہ دی مرضی نال مسکرائے اللہ دی مرضی نال روئے اللہ دی مرضی نال نماز پڑھے اللہ دی مرضی نال صبر کرے اللہ دی مرضی نال حضرت بیٹھے اللہ دی مرضی نال جہاد کرے اللہ دی مرضی نال حج کرے رب دی مرضی نال صدقہ و زکات دے اللہ دی مرضی نال جدی ایک ایک بات ایک ایک جملہ جا تیرے امام دا جناب جاگنا بیدار ہونا اپنی مرضی نال ہے. اہل حدیث اس امام کے پیچھے چل چکا ہے جنہاں دا سونا بھی اللہ دی وحی ہے جنہاں دا خواب بھی اللہ دی وحی ہے جنہاں دا ایک ایک بول اللہ دی وحی ہے. اور کون نے والنجم اذا ہوا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. وہ میرے پیارے حبیب جناب محمد کچھ کو صلی اللہ میں اگر یہی سمجھ نہیں آئی تو میں اور آسان طریقے نہ سمجھانا. اگر کوئی پورے سے اجتماع ایسا فرد ہوئے کوئی رکا کوئی تحریر کو یا کھڑا ہو کے سوال کر لے پوچھ لے میں پوری ذمہ داری جواب عرض کراں گا. اگر کوئی ضمانت دے دے گارنٹی دے دے
آگے پڑھیے حلف اٹھا دے یا کوئی تحریر دے دے یا لکھ کے دے دے ضمانت دے دے کہ تسی حنفی بن جاؤ میں قرآن تے ہاتھ رکھنا کہ تسی جنت ہی پہنچاؤ گے میں آج حنفی بنواتے تیار اگر کوئی کہہ دے شافی بن جاؤ مالکی بن جاؤ حملی بن جاؤ میں ضمانت دینا میں لکھ کے دینا میں سٹامپ دینا میں تحریر دینا کہ تسی جنت ہی پہنچاؤ گے میں آج تیرے مسلک کو اپنا واسطے تیار یہ تیرے ہمت جرت نہ ہوئے میں حلف بھی دینا میں سر تے قرآن رکھ کے بھی آنا میں مسجد بیٹھ کے آنا آگے پڑھ بیت اللہ چل میں بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے کہنا پورے جزرت نل ہمت نل عقیدت نل پیار نل اعلان کرنا کہ تو مصطفیٰ کے طریقے تے چل نکل تو محمدی بن جا جڑا تیرا راستے وہ جنتی ضمانت نہیں ہے جو میرا راستے اس تے جنتی ضمانت ہے تو مصطفیٰ کی غلامی اختیار کر لے تو محمدی بن جا ساری نسبتاں توڑ دے میں حلف بھی اٹھا سکنا لکھ کے دے سکنا کہ تو جنتی پہنچائے گا جس امام دے تو پیچھے وہ جب تیرا جنت تے چاہنا تیرا راستہ یقین تے نہیں ہے زن ہے گمان تے ہے خیال تے ہے رائے تے ہے قیاس تے ہے میرا مسلک اللہ دی وحی تے ہے حق تے ہے میرا مسلک محمدی زبان دا نام تیرا مسلک کوفے بنے ہے تو میرا مسلک پتہ کتھوں ہے فاستمسک بالذی فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم فرمان میرے محبوب اللہ دی وحی نو تھام لو میں رب اعلان کرنا تسی صراط مستقیم تے ہو اہل حدیث دا عقیدہ رائے و قیاس نہیں ہے اہل حدیث دا عقیدہ زن تخمین گمان نہیں اہل حدیث دا عقیدہ اٹکل پچو نہیں اہل حدیث دا عقیدہ کوئی ضعیف موضوع روایات نہیں میرا عقیدہ ٹھوس جناب رب دے قرآن تے قائم ہے اور پیغمبر دی صحیح حدیث تے قائم ہے انہوں غور کرنا قرآن نے کی اعلان فرمایا ہے فرما وما کان للمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا کسی مومن مرد عورت نے اختیار نہیں یہ تو اللہ فیصلہ کرنا ہے اللہ دا نبی فیصلہ کرنا ہے قرآن دی آیت آ جائے حدیث آ جائے پھر اپنی مرضی کرنے اختیار باقی نہیں رہنا جو میں دعویٰ کیتا ہے جو میں قرآن اسمان تو آیا ہے جو میں حدیث اسمان تو آئی ہے جو میں انکار قرآن دا انکار کفر ہے جو میں حدیث دا انکار کفر ہے جو میں قرآن نہ ماننے والا مسلمان نہیں جو میں حدیث نہ ماننے والا مسلمان نہیں ایک بندہ کہنے لگا جی حدیث یہ نہیں ضروری ہے تے نماز تلاوت قرآن دی ہوندی ہے حدیث دی کیوں نہیں ہوندی میں کہ کملیا تو سمجھیا نہیں پھر حدیث سنو تیری نماز شروع کے تو ہوندی ہے کہنے لگا اللہ اکبر تو میں کہ جاتی پارے قرآن دے کھول لے اے الفاظ قرآن تے نہیں اے الفاظ حدیث تے نہیں تو نے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ کے کی پڑھنے سبحانک اللہم یا سورۃ الفجر اللہ مباعد بینی جہاں پورا قرآن کھول لے اے دعا قرآن دی نہیں اے پیغمبر دی حدیث ہے تو اعوذ باللہ پڑھنے اے قرآن چ نہیں حدیث دی اندر ہے تو سبحان اللہ آمین کہنے آمین دا لفظ قرآن چ نہیں پیغمبر دی حدیث دی اندر ہے تو سبحان ربی العظیم پڑھنے اے قرآن نہیں پیغمبر دی حدیث ہے تو سمع اللہ لمن حمدہ کہنے اے قرآن نہیں حدیث مصطفیٰ ہے تو حمدن کثیرا پڑھنے اے قرآن نہیں پیغمبر دی حدیث ہے تو سبحان ربی الاعلی سجدے کہنے اے قرآن نہیں پیغمبر دی حدیث ہے دو سجدے دعا پڑھنے وہ قرآن تے نہیں پیغمبر دی حدیث دی اندر ہے تو التحیات للہ پڑھنے اے قرآن تے نہیں اے تے پیغمبر دی حدیث ہے آگے پڑھیے تو کلمہ شہادت پڑھنے اے قرآن تے نہیں پیغمبر دی حدیث تے تو اللہم صلی علی محمد پڑھنے اے قرآن تے نہیں پیغمبر دی حدیث دی اندر ہے تو اللہم انی ظلم تو پڑھنے اے قرآن تے نہیں اے پیغمبر دی حدیث دی اندر ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے اے قرآن تے نہیں پیغمبر دی حدیث ہے تیری نماز شروع بھی ہوندی ہے مصطفیٰ دی حدیث تو تیری نماز ختم بھی ہوندی ہے تے مصطفیٰ دی حدیث تے ہوندی حدیث تو بغیر گزارا ہو سکتا ہے کہ یاد ہے مناظر اسلام حافظ عبد القادر روپڑی اللہ ان کی قبر تے رحمت فرما فرما دے ہوندے سن کہ میرا منکر حدیثہ مناظرہ طے پا گیا میں بھی چلا گیا وہ بھی آ گئے جب مناظرہ شروع ہونے لگا حافظ فرمان لگے میں کیا میرا نام عبد القادر میرے باپ دا دادے دا نام پیش کیتا فرمایا مناظرہ بعد وچ ہوئے گا پہلا فریق مخالف دا مناظرہ اپنا اپنے باپ دادے دا نام پیش کرے
فریق مخالف مناظر کھڑا ہو گیا، انہیں اپنا نام اپنے باپ دادا نام پیش کیتا۔ روپڑی صاحب فرمان لگے تیرا باپ تے ہے ہی نہیں جہاں تو نام لیا ہے۔ انہیں کہا جی میرا یہی باپ ہے۔ فرما کوئی گواہ لیا؟ وہ جناب ایک مجلس شبہ دورہ کوئی اٹھ کھڑا، انہیں کہا جی ابو امی کا نکاح ہوا ہے تو میں وچ موجود سا، باویں موجود ہے سی یا نہیں۔ بہرحال انہیں اپنے چونکہ مخالف سمجھا سی کہ شاید ساڈا مناظر پریشان نہ کھڑا ہو گیا جی یہ ابو امی دے نکاح چونکہ میں خود موجود سا نکاح ہویا ہے لہذا باپ۔ روپڑی صاحب رحمہ اللہ فرمانا پھر تے گل بن گئی تسی وچ موجود سو؟ جی موجود سو۔ فرمایا کیویں نکاح ہویا؟ میں کہا جویں نکاح ہوندا ہے۔ فرمایا جویں ہوندا ہے دسو تے کیویں ہویا؟ انہیں کہا خطبہ پڑھیا جاب و قبول ہویا۔ فرمایا قرآن وچ ہے وہ خطبہ جڑا نکاح پڑھیا گیا تے جویں جاب قبول ہویا قرآن وچ ہے؟ کہنے لگا نہیں قرآن وچ کوئی نہیں۔ فرمایا پھر تیرے ابو دا نکاح کوئی نہیں کیونکہ تو حدیث دے مننا نہیں۔ تیرے ابو دا جڑا خطبہ نکاح ہویا وہ تے حدیث دے وچ لکھیا ہے، جویں جاب قبول ہویا وہ بھی حدیث ہی لکھیا ہے تے تینوں تے حدیث منتا نہیں تے تیرے ابو دا پھر نکاح؟ کہنے لگا ہاں وہ ٹھیک ہے حدیث۔ میں پوچھنا اور تیرا باپ نہیں بن سکتا جب تک تو محمد کی حدیث کا احترام نہ کرے، جب تک تیری ماں دا رشتہ، تیری بہن دا رشتہ، بیٹی دا رشتہ، یہ چاچا ماموں دے رشتے، یہ سارے رشتے دی حرمت جناب بنی ہے تے پیغمبر دی حدیث دی برکت نال جی حدیث نہیں نا یہ سارے رشتے دی حرمت ختم ہو جان گیا، ماننا پائے گا۔ وما کان للمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ اول دن ایک مولوی نے بات کہی ہے تو بڑی پیاری کہی ہے تھوڑے سنن والی، پتا انہیں کی کیا ہے؟ انہیں کہا ہم بھی کوشش کر رہے ہیں اس ملک میں انقلاب لانے کی، اور وہ یہ اہل حدیث بھی کہتے ہیں کہ سارے وہابی ہو جائے اہل حدیث ہو جائے، ان کی کوششیں بھی جاری ہیں ہماری کوششیں بھی جاری ہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ہم اگر غالب آ گئے اور تم مغلوب ہو گئے، ہماری حکومت آ گئی، تم کرو گے کیا؟ ہے کہ کیویں جڑے تسی انڈیا جو ساری حکومت ہونی ہے تو انڈیا تے جا نہیں سکتے، کیوں؟ تانوں نہ لینا نہیں تے ایران بھی تہاڈے خلاف ہے، ادو طالبان بھی تہاڈے خلاف نے، وہ بھی ساڈے ہم مسلک نے، انہوں نے تانوں وڑن نہیں دینا، کرو گے کی؟ کیڑے پاسے جاؤ گے؟ میں پریشان نہ ہو تھوڑے ہاتھوں شہید ہو جائیں گے اور کی کرنا؟ کہنے لگا نہیں جی اسے تمہیں شہید نہ کریے تو پھر کدھر جاؤ گے؟ میں کہا یا تھوڑے ہاتھوں شہید ہو جاؤں گے یا پھر جی تسی پوچھ لو گے نا ساڈے کولوں با انڈیا تمہیں لینا نہیں، افغانستان تمہیں قبول نہیں کرتا، ایران تھوڑے ویسے مخالف ہے، تسی کدھر جانا چاہتے ہو؟ اسی کہیں گے ساڈا ایک ملک ایسا ادھر بھیج دو۔ کہنے لگے کدھر؟ میں کہا ان اول بیت وسع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ ادا کہنا ہے سانو مکے بھیج دو، ویکھی سونے نال تول کے لے جان گے۔ میں کہا سانو سعودی عرب بھیج دینا، مکے مدینے بھیج دینا۔ میں تجربہ کے کیتا نہیں، میرا علامہ شہید جدو زخمی ہویا سی، صدام بادشاہ سی عراق دا، انہیں بھی جناب جہاز بھیجیا کہ علامہ شہید نو عراق بھیج دو علاج واسطے، شاہ فات مرحوم نے بھی جناب جہاز بھیجیا۔ علامہ شہید کو پوچھیا گیا کدھر جانا چاہتے ہو؟ فرمایا میں نے عراق نہ بھیجو، میں نے مصطفیٰ دے ملک ہی بھیج دو، میں نے اس ملک ہی بھیجو جتھے مکہ مدینہ میں ادھر بھیج دو۔ جدو اتنے جا کے شہید ہو گیا نا تو ڈاکٹر فضل اللہ اللہ ان دی زندگی فرمائے صحت والی، انہوں نے لمبی زندگی عطا فرمائے۔ علامہ شہید رحم اللہ دے برادر محترم انہوں تو فون کیتا جدو علامہ شہید ہوئے نا، والدہ محترمہ زندہ سن علامہ شہید دیا، کہنے لگے السلام علیکم، کیا اماں جی نے فون چکیا؟ السلام علیکم کیا نا؟ انداز تو سمجھ گئیاں، فرمان لگیاں فضل لگتا ہے میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ فرمایا ہاں تہاڈا بیٹا احسان علی دین شہید ہو گیا ہے تے حکومت کہہ رہی ہے جہاز تیار ہے، جے کہو نا تے میت نو پاکستان پہنچایا جا سکتا ہے۔ تے ماں بھی ماں ہی سی نا، پتہ کی کیا ہے؟ حالانکہ ماں دا دل ہوتا ہے کہ بیٹے دی میت جناب اپنے وطن اپنے بستی چ آ جائے، اپنے شہر اپنے ملک چ آ جائے، قریب دفن ہو جائے۔ ماں نے کی کیا ہے؟ میرے بیٹے نو تے ہی دفن کر دو، میرا بیٹا مدینے نہ محبت کرداس۔ تو میں آ گیا ویکھ لو پھر جی اسی آ گئے تسی کی کرو گے؟
جن سانو تو بڑے لوگ لینا انڈیا ٹر جانا ہے، میں کہ ہونے ٹر جاؤ سانو کی اعتراض، جی جانا چاہو تو کوئی اعتراض نہیں اج کل، تو میں کہ ویسے ہی آن جان فری ہویا، میں کہ تم چلے جاؤ اج بھی جا سکتے ہو، لیکن جدو بھی جانا ہے مکے جانا یا مدینے جانا انشاءاللہ، ساری محبت کا مرکز ہے نا، ساڈا روحانی ایمانی مرکز ہے۔ ایک بندے نے میں پوچھا تسی اہل حدیث ہو؟ میں کہ جی، جن اہل حدیث تو ہوندے سن محدثین پرانے جنہوں نے ایک لاکھ حدیث یاد سی، تے تانوں تے کھ یاد نہیں، تسی کدے اہل حدیث ہو؟ تانوں کوئی حدیث یاد بھی ہے؟ میں کہ اللہ دی رحمت ہے ساڈا کوئی وہابیاں دا بابا بھی ہو جانی جنہوں حدیث یاد نہ ہوئے، وہ کیڑا بابا؟ میں کہ جنہوں مرضی پوچھ لو، ایسے اجتماع میں تجربہ کر لو، جنہوں مرضی کھڑا کرو، اہل حدیث ہوئے بزرگ ہوئے 80 سال عمر ہوئے تو حدیث سنا دے گا۔ میں کہ اور کسی نہ کوئی نہ آندی ہوئی، یہ تو آندی ہوئے گی جن کیڑی مگر تھوڑے مولوی نے بھی نہیں آندی، جن وہ کیڑی ہے؟ میں کہ حمدن کثیر، یہ تو سارے سارے بابا نے آندی ہے نا، وہ ایک ساڑھے پینڈ سرگود نال قریب بستی ہوتے مولوی ساڑا تو ہے جا تھوڑا جا جذباتی جا، جو مجھ کہنے لگا اس پینڈ دیا 4 مسجد نے، ساڑی ایک مسجد 4 اور نے دیگر مسالک دیا، اگر یہ 4 مسجدوں دے مولوی میں جنازے دیا ساریاں دعاواں سنا دیں تو میں تہاڈا مذہب قبول کر لا۔ وہ جب جمعے میں بات کیا چھڑی، بعد ہی کسی نے اہل حدیث ساتھی نے کہا اللہ دے بندیا جی کسی سنا ہی چھڑی تو پلیا پلایا مولوی کیوں تو ٹر جائے گا؟ ہاں یار گل تو میرے کو غلطی ہو گئی ہے، شرط ہے جو اتنی رکھنی چاہیے۔ میں نے فون کیتا کہ شاہ جی، میں کہا ہاں جی کی ہویا ہے؟ میرے کو چپل وگ گئی، میں کی کیتا ہی جن میں جمعے چاہے گل کہہ چھڑی ہے تو ہوں دسو، میں کہ اللہ دے بندے کوئی گل ہی کرنے والی، ہاں لگا جی ہوں میں دسو پھر کی کرا؟ میں کون پھر دعا کر مسلے تے پہ گئے بھئی اللہ کسے نہ آندھی ہوئے، اور پھر کی ہو سکتا ہے؟ ہاں چلو وہ جڑا ایک بندہ ٹر گیا جناب، ایک مولوی صاحب کو کہنے لگی مولوی صاحب جنازے دی دعا تے سنو، انہوں نے کہا پہلی تکبیر سبحانک اللہم، دوجی درود شریف، تیسری اللہم فی الحینا میں اس آگے اے تے ہوندی ہے دنیا دعاواں، جن دنیا دعاواں دنیا یہ ہوتے آئی کوئی نہیں، میں اچھا کوئی نہیں، چلو ٹھیک، دوجی گیا، تیجی گیا، چوتھے مولوی کو گیا، کہنا جی دعاواں آدھا پس میں تے ہی پڑھیاں سنیا نے، اور دعا تے کوئی نہیں، میں پہلی دفعہ تھوڑے کو سن دیا۔ وہ آیا تھا مولوی صاحب مبارک ہوئے، کسی نے بھی نہیں آئی، وہ پھر میں نے فون کرتا شاہ جی مبارک ہوئے اللہ نے رحمت کر چھڑی ہے جس کسی نے آئی ہی نہیں۔ میں کہا تھوڑے مولویاں نے بھی جڑیاں دعاواں نہیں آنیاں سانو آندیاں نے حمدن کثیرن، کہنا جی نہیں وہ اہل حدیث پرانے ہیں سن محدثین کرام جنہوں 1 لاکھ 2 لاکھ حدیثاں یاد سن، تو انہوں ایک حدیث بھی یاد نہیں، تسی کدے اہل حدیث ہو؟ میں کہ اسی اہل حدیث تے ہیں، جانے تسی کیویں اہل حدیث پھر بن گیا جدوں تسی محدث نہیں تے اہل حدیث کیویں ہو گیا؟ تہاڈا ان پڑھ بھی اہل حدیث ہے۔ میں کہ اگر ناراض نہ ہو تو میں سوال کر سکنا، دسو میں کہ تسی بریلوی ہو؟ جان جی۔ میں تسی بریلوی کیوں؟ جی اگر کوئی بیٹھے ہوئے ساتھی ناراض نہ ہوئے، میں بڑے پیار محبت کا پیغام دینا، میں کہ تسی دیوبندی ہو بریلوی ہو نا، کیوں؟ تسی بریلی شہر جمے ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ تو میں کہ اتنے تسی پڑھے ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ تسی انڈیا دے ہو؟ اتنے جاسوس بن کے آئے ہو؟ یعنی نہیں۔ اور گئے ہو انڈیا چ؟ نہیں۔ دیوبند بریلی شہر ویکھیا جے؟ نہیں۔ اچھا اتنے پڑھے بھی نہیں، اتنے گئے بھی نہیں، اتنے جمے بھی نہیں، تسی اس ملک دے بھی نہیں، پھر بریلی دیوبندی کیوں؟ کہنے لگا اس واسطے کہ ساڈے بزرگ امام احمد رضا خان صاحب اس شہر جمے پڑھے، انہاں دے مسلک تے اسی اتھے قائم ہاں، لہذا اس نسبت نہ سی بریلوی۔ ٹھیک ہے تو انہوں اپنی نسبت جناب مبارک ہوئے، لیکن ایک گل تے سمجھ آ گئی کہ تسی بریلی شہر گئے نہیں، جمے نہیں، پڑھے نہیں، ویکھیا نہیں، اس ملک دے ہے نہیں، لیکن تواڈے امام احمد رضا خان دا جو مسلک جو بریلوی شہر دے ہے سن، جو انہاں دا مسلک سی، تسی اس مسلک تے قائم ہو کے بریلی۔ کہنے لگا جی اچھا تسی دیوبند شہر گئے نہیں، پڑھے نہیں، ویکھیا نہیں، تسی دیوبندی کیوں بنے؟ کہنے لگے علماء دیوبند نے ایک مدرسہ بنایا جس وجہ تو انہوں نے علماء دیوبند کیا جاندے، اور دارالعلوم دیوبند دا جڑا مسلک منج میں اس تے قائم پاکستان، لہذا
میں دیوبندی میں کیا سمجھ آ گئی جڑا دیوبند گیا نہ ہوئے دیوبند پڑھیا نہ ہوئے دیوبند جمیا نہ ہوئے دیوبند ویکھیا نہ ہوئے علماء دیوبند تے مسلک تے قائم ہو جائے پاکستانی ہو کے بھی دیوبندی ہو سکدے جڑا احمد رضا خان دے مسلک تے قائم ہو جائے وہ پاکستانی ہو کے بریلوی ہو سکدے تے جڑا محدثین دے منہج تے قائم ہو جائے وہ پاکستانی رہ کے اہل حدیث کیوں نہیں ہو سکدا جڑا محدثین دے منہج تے قائم ہو جائے وہ پاکستانی رہ کے حدیث کیوں نہیں ہو سکتا اسی اس وجہ تو اہل حدیث نہیں کہ سانو ایک ایک لاکھ حدیث یاد ہے اسی اس واسطے ہاں اہل حدیث کے اصلا مستوادی حدیث نے بے وفائی نہیں کی تھی ساڑھا مسلک میرے مستوادی حدیث ہے جو مسلک صحابہ دے جو مسلک محدثین نے اس مسلک دے امین آل الحدیث نے انہاں کول کی سی یہی کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا کہنے تسی ساری حدیثاں مندے ہو میں کہ یہ ساریاں جڑیاں حدیثاں عقل دے خلاف ہوں وہ بھی مندے ہو کچھ حدیثیں ہو جن عقل دے خلاف ہوں انہوں دے بارے توڑا کی خیال ہے میں کہ انہوں دے بارے بھی علاج ساڑھے کو لے یعنی کی جڑی حدیث عقل دے خلاف ہوں انہوں دے کی کر دے ہو میں کہ اس بندے نو اسی لاہور پاگل خانے داخل کرا دینے یعنی کیڑا بندہ میں کہ جنہوں دی عقل حدیث نہ ٹکرا جائے نا تو کبھی حدیث عقل دے خلاف ہے وہ دا عقل خراب ہے مستوادی حدیث شک ہو سکتا نہیں ہو سکتا کہنے لگا نہیں جی کچھ حدیثاں بالکل عقل دے خلاف ہوں دیاں نے میں کہ دسو تے صحیح نا جنہیں ویکھو جی انہوں حدیث چاہندہ ہے کہ بندہ قبر ہوئے نا تے وہ سوال حساب کتاب ہو رہے ہو جتیاں دی آواز سندا ہے بخاری چاہندہ ہے میں کہ جی ہوندا ہے جن اے ہن حدیث ہے عقل دے خلاف ہی نہیں جتیاں دی آواز کیویں سن دے میں کہ قرآن مننے جن جی جی قرآن تے مننا میں کہ قرآن ہی تے ہوندے بنی اسرائیل دے 70 سردار مر گئے پھر واپس زندہ ہو کے اپنی بستی چائے اے قرآن ہے جن جی میں کہ مننے جن ہاں میں کہ قرآن دی آیت تے عقل دے خلاف ہے لیکن کہنے لگا قرآن جو ہویا اچھا قرآن عقل دے خلاف آ جائے تو قبول ہے بنی اسرائیل ایک بندہ مر گیا وہ دے گوشت دے ہوتے گرا گائے دا گوشت دے ٹکڑا وہ دے ہوتے لگایا گیا وہ زندہ ہویا اے قرآن اچ آئے تھے لیکن عقل دے خلاف ہے لیکن قرآن اچ موجود ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے پکڑ کے قیمہ بنایا پہاڑی تے سٹیا پھر بلایا چاروں پرندے زندہ ہو کے آئے اے عقل دے خلاف ہے قرآن اچ موجود ہے عزیر علیہ السلام دا گدھا 100 سال بعد زندہ ہوئے عقل دے خلاف ہے قرآن اچ موجود ہے ان حضرت عزیر علیہ السلام دا پانی اور کھانا 100 سال محفوظ رہے عقل دے خلاف ہے لیکن قرآن اچ موجود ہے عزیر علیہ السلام دا 100 سال دا موت دا آنا پھر زندہ ہونا عقل دے خلاف ہے قرآن اچ موجود ہے اصحاب کاف دا واقعہ عقل دے خلاف ہے قرآن اچ موجود ہے خضر علیہ السلام دا واقعہ عقل دے خلاف ہے قرآن اچ موجود ہے یجوج ماجوج دی قوم دا واقعہ عقل دے خلاف ہے قرآن اچ موجود ہے میرے مصطفیٰ دا زمین تو آسمان تے معراج تے جانا عقل دے خلاف ہے قرآن اچ موجود ہے جے قرآن دی آیت عقل دے خلاف آ جائے جے قرآن سچ ہے جے حدیث بھی عقل دے خلاف آ جائے حدیث کوئی شک نہیں کیونکہ قرآن بھی اللہ دی وحی ہے میرے محمدی حدیث بھی اللہ دی وحی حدیث شک ہو سکتا کہنا جی وہ کچھ حدیثیں ہو جیاں جڑیاں بالکل ہی عقل دے خلاف میں کہ مثلا کوئی ایک دسو کہنا جی قبر وچ عذاب ہوندا ہے میں کہ جی ہوندا ہے یعنی کیویں میں کہ تجربہ کر لو یعنی تجربہ کیویں ہو سکتا ہے میں کہ تسی مرو تے میں دعا کراں اللہ انہوں عذاب قبر دے تے پھر تن پتا چلے کہ قبر عذاب ہوندا ہے یا نہیں ہوندا کہنا جی حدیث تے ہے بخاری کہ نبی پاک نے پوچھ فرمایا نام عذاب القبر حق ہاں ہاں عذاب قبر حق کے رسول اللہ دا فرمان ہے صحیح البخاری میں کہا ہاں کہنا جی لیکن عقل دے خلاف ہے میں کیا کیوں یعنی ویکھو نا جی ہن قبر بندہ اٹھ بھی نہیں سکدا بہ بھی نہیں سکدا تے حدیث ہوندا تا حد نگاہ قبر کھل جاندی ہے ہن ادھر نو قبر جے کھلے تے اگے بعد دوجی قبر ہے ادھر نو کھلے تے پھر دوجی قبر ہے کسی قبر ثواب ہوندا ہے کسی قبر عذاب ہوندا ہے کوئی قبر جنت بن دی ہے کوئی قبر جہنم بن دی ہے سمجھ نہیں آئی ایک قبر بن گئی جناب جہنم دا بالن بن گئی وہ جناب وہ اگ شروع ہو گئے سانپ شروع ہو گئے جی وہ تحت نگاہ کھول گئی جی کھول گئی اگے دوجی قبر حصہ انعام ہونا ہے تے او ہن قبر جنت دا باغ بنی ہے جو ادھر کھولے تے تو جنت آ جانی تے گل سمجھ نہیں آئی قبر دے عذاب دی میں کہا گل تے بڑی اوکھی ہے لیکن تھوڑا جا غور کرے تے انشاءاللہ سمجھ آ جاندی دسو میں کہا ایک پو ماہ دا مہینہ ہوئے سردی دا
4 بندے 5 بندے ایک کمرے ستے ہو جناب 4 بندے ستے نے ایک بندے نو جاگ آئی ویکھیا باقی میرے تینوں 2 ستے نے مارو کنڈے دروازے کنڈی لگی ہے اندر لیف لے آئے سارے ستے ہیں ایک جاگیا انہیں ویکھیا بھائی 2 ستا ہے دوجا بھی پہلا بھی ستا ہے دوجا بھی تیجا بھی ستا ہے یہ ستے نے ایک نو خواب آیا آ سکتا ہے یا نہیں خواب ایک نو خواب آیا کی ہویا خواب میں بیت اللہ ٹر گیا طواف پہ کرنا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا اچھا یہ طواف کرن دیا ہے بیت اللہ دا تو جڑا اٹھ کے بیٹھا ہے ایک ہی ویندا پہ یہ ستا ہے وہ کی کر رہا ہے وہ طواف پہ کردا ہے تو نظر کی پہ آندا ہے ستا پہ دوجے نو خواب آیا میں باغ دی سیر کر رہا باغ دے وچوں پھل کھا رہا تحت نگاہ باغ ہی باغ وہ سامنے تحت نگاہ مسجد حرام ہی حرام بیت اللہ طواف کر رہا تیسرے نو خواب آیا وہ پیچھے سانپ لگے نے وہ جناب دوڑیا جا رہا میں کہا ہو سکتا ہے جانے جی میں کہا دوڑیا جا رہا جانے جی میں کہا بے وقوف اگے تھے اگے تے کنڈی لگی اگے تے لگی کنڈی دوڑ کدھر جا رہا ہے جانے ہو سکتا ہے میں کہا ایک کمرے ایک بیت اللہ ویندا پہ دوسرا باغ سے پھل کھاندا پہ تیسرے پیچھے سانپ لگے نے یہ ہو سکتا ہے جانے جی ہو سکتا ہے میں کہا کیوں یہ من لیا ہی جانے من لیا تو میں پھر جناب قبرہ 5 10 50 کٹھیاں ہون الگ الگ منظر دکھا سکتے جے کمرے 3 بندیاں ستیاں نو رب الگ الگ منظر دکھا سکتے تے قبر اندر بھی الگ الگ کیفیات دکھا سکتے کیوں تبارک الذی بیدہ الملک تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز قادر اللہ واسطے کوئی مشکل نہیں اللہ جو چاہے کرے لہذا حدیث جو اندر شک نہیں ہو سکتا کیوں وما کون للمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا مولوی نو قابو کرنا تو پتہ ہوتا ہے بڑا اوکھا ہوتا ہے ایک دفعہ مولوی نے سوال کیتا میں کہا حضرت جی اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے ذرا غور کرنا اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے تو او دی میت دا کوئی عزیز رشتہ دار آ کے بوسہ لے لوے تے جائز ہے کہنے لگا کی ہو رہا جی جائز میں کہا جائز یہ یا کوئی دلیل بھی ہے یعنی جی دلیل ہے میں کہتے ہیں جو صحیح البخاری چاہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا بوسہ لیا سی صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ میں کہا مولوی جی تسی میرا سوال سمجھے ہی نہیں آنا کیویں میں کہا میں عرض کیتا ہے کہ میت دا بوسہ لینا جائز ہے کوئی عزیز رشتہ دار آگے میت دے ماتھے دا بوسہ لے لوے جائز ہے کہنے لگا جی میں بھی یہی عرض کیتا ہے جائز ہے میں کوئی دلیل یعنی بخاری چاہتا ہے نا کہ نبی پاک دا بوسہ صدیق نے لیا سی میں کہا حضرت جی تسی میرے سوال نہیں سمجھ میں عرض کیتا ہے کہ بندہ فوت ہو جائے تو او دی میت دا بوسہ ماتھے دا لے سکتا ہے یعنی جی لے سکتا ہے میں کوئی دلیل یعنی بخاری چاہتا ہے کہ نبی پاک دا بوسہ صدیق نے لیا سی اچھا واقعی ہوتا ہے یعنی جی اچھا نبی پاک فوت ہوگا نے نہیں میں کہا نبی پاک فوت ہوگا نے کہنے لگا نہیں ہوتے زندہ نے اچھا زندہ نے آج بھی جی میت دا بوسہ لینا جائز ہے یعنی جی میں کیوں جب صدیق نے نبی پاک دا بوسہ لیا اور میں آگے جب نبی پاک دا بوسہ لیا ہے وہاں امام بخاری تری عظمت تو قربان چاہ امام بخاری نے پاپ بنے میت کا بوسہ لینا جائز نیچے روایت لائے صدیق نے مصطفیٰ دا بوسہ لے بخاری سمجھانا کی چاہتے امام بخاری رحم اللہ سمجھانا کی چاہتے نے کہ میت دا بوسہ لینا جائز ہے اور دوسرا مسئلہ کی سمجھانا چاہتے نے جدا بوسہ لیا ہو میت نے تے کی ثابت کرنا چاہتے نے انکا میتن امام بخاری نے ایک کو روایت نالے کتنے کم کر چھڑے نے فرما انکا میتون و انہم میتون نال مسئلہ بھی سمجھا گیا نال مسئلہ بھی سمجھا گیا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو جا چکے میں آپ وفات پا چکے میں آپ دنیا تو جا چکے میں آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دے اندر موجود نہیں سچ کیا قرآن میں وما کان للمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ومن
يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. کسی مومن مرد عورت نو لے کے نہیں، یہ اللہ دا حکم آ جائے، نبی دی حدیث آ جائے، پھر اپنی مرضی کرنے اختیار باقی نہیں رہنا ہے. دیکھو حدیث دا احترام کرو، یہ حدیث دا احترام نہیں کرو گے اللہ چہرے دا نور نہیں رہنے دے گا. یہ حدیث دا احترام نہیں کرنا وہ دے گھر چ برکت نہیں ہونی. یہ حدیث دا حیا نہیں کرنا وہ دے جامعہ مدرسے اندر برکت نہیں ہونی. یہ حدیث دا احترام نہیں کرنا وہ دے زندگی سکون نہیں ہونا. یہ حدیث دا احترام نہیں کرنا وہ دے جناب مسلک دے اندر حیا احترام نہیں رہنا. یہ حدیث دا احترام نہیں کرنا انہوں اللہ پاک عقیدہ توحید چھین لینا ہے. یہ حدیث دا حیا نہیں کرنا اللہ دے کو نبی سنت دا عمل چھین لینا ہے. یہ حدیث دا حیا نہیں کرنا اللہ دے کو مکہ مدینہ چھین لینا ہے. یہ حدیث دا حیا نہیں کرنا اللہ دے کو غیرت عزت بھی چھین لینا ہے. عزت انہوں دینا ہے، غیرت انہوں دینا ہے، عقیدہ توحید سنت انہوں عطا کرنا ہے. جدا اے منہج بن جائے وما کان للمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. جاگ جاؤ ماشاء ہاتھ چکو کا والا جڑے سوتے ہو ماشاء خیر ہے دے ہو خیر ہے. توجہ میرے رہے میں تقریر کر رہا سا نا حافظ آباد ایک پنڈ تقریر ہو گئی، بعد 2-4 ساتھی آ گئے کہنے لگے جی ہمارا مسلک آپ کے مسلک پہ ہم نہیں ہیں، ہم شیعہ مسلک ہمارا ہے، ہم آپ سے چند سوالات کرنا چاہتے ہیں. میں کرو جی. کہنے لگے تُساں شان صحابہ بیان کیتی ہے، میں جی کیتی ہے. کہنے لگا تُساں کیا کہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں جنت جان گے یا عثمان یا دیگر صحابہ کرام دے بات تُساں باس کیتی ہے تو آنے کول کی دلیل ہے کہ ابو بکر عمر جنت جان گے؟ میں کہا اچھا میں کہ توڑے جو کوئی میں کہ جو میں نے قرآن پڑھا انہیں کہنا ہے واضح دسو کہ نہ ہوئے کہ ابو بکر جنت جائے گا عمر جنت جائے گا. جے میں حدیث بخاری پڑھا مسلم پڑھا دیگر حدیثی کتابوں کو حدیث پڑھا انہیں کہنا ہے ساڑیاں نہیں ہے تو توڑیاں ہوئی ہیں نا ساڑیاں کتاباں چھو. میں کہ کوئی گال انج دی ہوئے چلو کوئی انہوں سمجھ آ جائے. میں کہ توڑے جو کوئی مکہ مدینے گیا ہے جی اللہ جی رحمت ساڑھے جو 2 ساتھی عمرہ کرم گیا سر پھر مدینہ شریف بھی گئے. میں کہ گئے سو یعنی جی میں کہا چاہوں سوال کرو کی فرمان دے یعنی جیسا پوچھے ابو بکر عمر جنت جان گے؟ میں کہا جی جان گے. کہنے کہ دلیل کی ہے؟ میں کہا تسی اندھے ہو. آندھا جی سوال کچھ کیتا ہے جواب کچھ دیتا ہے. میں تسی مدینے گئے سو؟ جی گئے سا. سوال تو اڑا کی ہے ابو بکر عمر جنت جان گے تو میں کہا تسی اندھے ہو. آندھا سمجھ نہیں آئی جی. پھر میں کہا میں پھر سمجھانا مدینے گئے سو؟ جی گئے سا. روز رسول تے بھی گئے سو؟ جی گئے سا. سوال توڑا کیے یعنی ابو بکر عمر جنت جان گے. میں کہ کملے ہو تسی اندھے ہو یعنی او کیویں؟ میں کہ روز رسول تے نہیں گئے یعنی جی گئے ہیں. او یا روز رسول دا ٹکڑا ہو جنت نہیں یعنی جی جنت ہے. تو میں کہتے ابو بکر عمر نہیں یعنی جی ہے سن. تو میں پھر پوچھن کیوں آئے ہو؟ ویکھے تے آپ آئے ہو مدینے تسی گئے نہیں جن گئے ہیں روز رسول تے گئے ہو نا یعنی گئے ہیں. تو میں کہ بخاری حدیث ہے نا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ. نبی پاک دا جناب حجرہ جڑا جنت ٹکڑا جڑا جی ٹکڑا ہے. میں کہ تواڈے مذہب وچ نبی پاک روضہ جنت ہے یعنی جی جنت ہے. تے میں کہ نال ابو بکر عمر ہیں نا یعنی جی ہیں نے. تے میں کہ پھر پوچھدا کیوں ہے دنیا تے قیامت نو جنت تے جانا ہے. ابو بکر تے اج بھی جنت وچ عمر تے میں کہ اج بھی جنت ہے. دنیا ویکھ کے آندی ہے جڑے مسلک نبی جائے جدوں روضہ رسول تے جاندے اپنی اکھاں نال ویکھ کے آندے کہ مصطفیٰ دی قبر اطہر بھی ہے نال صدیق بھی ہے نال عمر بھی ہے. تو ابو میرا مصطفیٰ بھی جنت وچ ابو بکر عمر بھی جنت دے اندر ہے. کہنے لگا نہیں وہ تے پھر نہیں سی گئے. میں پھر گئے سن یعنی جی کوئی انہاں دے ایمان دی تواڈے کول دلیل ہے؟ میں کہ ہاں حدیث ہے نبی پاک نے فرمایا عمر نہیں پھرے گا. کہتے میں کہ بخاری نبی پاک نے فرمایا اود پہاڑ تے کھڑے ہو کے اے اود رک جا تن پتہ نہیں تیرے دے کہ نبی ایک صدیق کے نال 2 شہید نے عمر نو شہید کیا ہے. جی تیرا شہید کون ہوندا ہے؟
جیڑا شہادت تو چند لمحے پہلے اسلام تو پھر جائے شہید نہیں ہوندہ. نبی پاک سمجھانا کی چاہتے ہیں شہید ہے کیا معنی؟ عمر دے آخری سانس وچ بھی ایمان موجود ہوئے گا. تاہی تے نبی پاک نے شہید ان کیا ہے نا جنہوں نبی شہید کہہ دے وہ دا مطلب ہے وہ دا خاتمہ بالایمان ہو رہے ہے. تاہی تے مصطفیٰ شہادت دی خبر دے رہے ہیں نا ماننا پائے گا تیرا عقیدہ باطل ہے. اور کتے یاد آئے شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرتسری اللہ ان کی قبر تے رحمت فرمائے. حافظ آباد دے علاقے تے مناظرہ سی شیخ الاسلام دا ابو بکر عمر عثمان مومن ہیں یا نہیں اس موضوع اصحاب ثلاثہ دے ایمان. شیخ الاسلام تشریف لے گئے فریق مخالف بھی آ گئے مناظرہ ہونے لگا. شیخ صاحب پہلے کھڑے ہوئے گفتگو واسطے. شیخ الاسلام اجتماع اس وقت مناظرے تو ہن تے مناظرے بھی ہون تے اندر کتے بند کوٹھے چ ہی ہوندے نے. پرانے زمانے مناظرے کھلے عام ہوندے سن سارے مسالک تے لوگ موجود ہوندے سن کوئی برداشت دا تصور بھی ہے سی. جدوں حضرت شیخ الاسلام پہنچے ادھر جناب اپنے فریق مخالف دی جماعت اباب بھی پہنچے اس طرح اجتماع لگ گیا سناٹا چھا گیا. شیخ الاسلام پہلی گفتگو آتے کھڑے ہوئے آسمان والے بساختہ چہرہ اٹھایا کہنے لگے اللہ اے اللہ تیرا آسمان پھٹ کیوں نہیں جاندہ تیری زمین شک کیوں نہیں ہو جاندی. میں انہوں دا ایمان ثابت کرنا آیا جنہ دی وجہ تو ساری دنیا ایمان نصیب ہویا ہے. یہ وقت بھی آنا سی کہ ابو بکر عمر عثمان دے ایمان ثابت کرنا پینا سی. بس سناٹا چھایا پورے اجتماع. فریق مخالف مناظر کھڑا ہویا اور کہنے لگا مولا ثناء اللہ مناظرہ نہیں ہوئے گا میرا یقین ہو گیا ہے ابو بکر عمر عثمان دے ایمان وچ کوئی شک نہیں. لوگوں ذرا قریب آ کے دیکھو تو صحیح پچھلے آج تو تقریباً 2.5 سال قبل ضلع سیال کوٹ دے قریب تحصیل پسرور دے اندر ایک قصبہ ادو کے فتح اس بستی دے اندر میں بھی گیا گفتگو واسطے اور اکثریت اہل تشیع دی سی چند احباب افعال الحدیث سن. میں صحابہ کرام دی شان عظمت عزت والا گفتگو ہوئی. جدو گفتگو ختم ہوئی اس پنڈ دے چودھری نمبردار سردار شیعہ سن اس جس مقام تے میں بیٹھا سا انہوں نے پیغام آیا کہ سانو سردار صاحب نے بھیجے ہے تسا ایک بات کہیے کہ ابو بکر عمر عثمان دے ایمان جنہوں شک ہوئے جس چوک تے چاہے اس کا جی چاہے آ چاہے میں بھی دعا کرنا وہ بھی دعا کرے. جڑا حق والا ہوئے گا اللہ انہوں فدا عطا کرے گا جڑا جھوٹا ہوئے گا برباد ہو جائے گا. آئے جس چوک تے جی چاہے آئے میرے نال ابو بکر عمر عثمان دے ایمان تے مباہلہ کر لے. یہ تو سا بات کہی ہے میں جی میں کہی ہے اور میں قائم ہاں. کہ ساڑھے سردار کہہ رہے ہیں ساڑھے چودھری صاحب فرما رہے ہیں کہ جناب اسی مباہلے واسطے تیار. میں کہ تسی تیار ہو میں بھی تیار. میں ہونے اس بستی دے چوکے باہر جماعت لے کے آ جانا تسی بھی آ جاؤ میں بھی دعا کرنا تسی بھی دعا کر لو. جب بات اس مقام تک پہنچی کہنے لگے آج نہیں ابھی کل مشورہ کر کے نا تو آنو فون کرانگے پھر تسی آ جائے جی. میں کہ چلو ٹھیک ہے. سویرے اس پنڈ دے جناب امام جناب بارگاہ دا جناب متولی ایک سید اور ایک کو نمبردار دونوں اپنے گجرانوالہ شہر دی اندر اپنے ذاکر اپنے مجتہد دے پاس گئے کہ یار اسا رات نو ہے باس ہوئیے اہل حدیث تے خطیب نے آ کے بات کہیے اسی مبالے دی دعوت قبول کیتی ہے تسی دسو مبالہ کر لئیے یا نہ کریے اس مسئلے دی کی حیثیت ہے. پتا جے کی کہنے لگا مجتہد کہنے لگا جے تو انو یقین ہوئے نا اندروں اندروں کہ ابو بکر عمر عثمان مومن نہیں پھر جایا جے تے جے اندروں یقین ہوئے تے نہ جایا جے خطرہ ہے ہو سکتا کہ اتھے ہی نہ رہ جاؤ. کہنے لگا پھر کہنے لگا اپنے دل دی کفیت ویکھو. کہنے لگا تو آج تک پڑھایا سمجھایا تے ہے یہ کہ ابو بکر عمر عثمان مومن نہیں انہاں تے بڑے جناب ظلم و زیادتیاں کیتیاں تے ہن کی کریے. کہنے لگا ہن پھر اپنا دل دی اندر کیفیت دیکھ لو جان لو. کہنے چلو اسی تیار ہیں پھر اسی جاواں گے. سویرے جناب بات طے کر کے نا اپنے مجتہد واپس پلٹے. جدو راستے تے گئے نا جناب چھوٹی گڈی کلٹس تے حسن جاندے جاندے اچانک نا ہجے پنڈ تو تھوڑے ہی قریب ہی سن اچانک کوئی چیز گاڑی دے آگے آئی جیڑا دوسرا دونوں بیٹھے نے ایک مجتہد ایک جناب سید زادہ دونوں بیٹھے نے اور جیڑا وہ نمبردار ہے وہ نہیں آندا میرے نہیں پتا. جدو بعد ہی میری ملاقات ہوئی کہنے لگا شاہ جی میرے علم وچ نہیں
کہ اگے کیڑی چیز آئیے. کوئی جدو اسی باہر اٹھے کوئی پتہ نہیں چلیا, نہ تے کوئی کھم ہے نہ کوئی اور چیز آگے آئیے. اچانک ساری گاڑی الٹی, اس نمبردار دی ایک لت ٹوٹی اور سید دادا ویسے اللہ نو جناب اللہ دے ہاں پہنچیا, جاں بحق ہویا. جدو جاں بحق ہویا نا وہ نمبردار پنڈ خیر وفیت نال جناب لت بنوا کے پہنچیا. انہیں کہا بھابیہ دے مولوی دا نمبر لو. نمبر لے کے میں نے فون کیتا, کہنے لگا شاہ جی میں توبہ کر لئیے, میرا یقین ہو گیا ہے ابو بکر عمر عثمان دے ایمان وچ کوئی شک نہیں. میری باس میرے دل نے ضمیر نے ملامت کیتے, تسی ساڈے پنڈے چاہو میں مسلک اہل حدیث قبول کرن دا اعلان کرنا. میں اس بستی اندر گیا, اس نے مسلک اہل حدیث قبول کرن دا اعلان کیتا کہ لوگوں میرے اندر ضمیر بولے ہے. جدو میرے اندر پلید چیز ابو بکر عمر عثمان دے بارے اللہ نے میں دنیا ذلت رسوائی ایسی دکھائی ہے, ایسا انجام پورا دکھایا ہے, میں آج سمجھ گیا ابو بکر عمر عثمان دے ایمان کوئی شک نہیں. لوگوں آئیے اہل حدیث دے قریب ہو کے دیکھیے, یہ ایسا مسلک ہے جنہوں اللہ پاک نے بیت اللہ دی امامت عطا فرمائی ہے. یہ ایسا مسلک ہے جنہوں مسجد نبوی دی رب نے امامت عطا فرمائی ہے. یہ ایسا مسلک ہے جنہوں مسجد قباء دی امامت عطا فرمائی ہے. یہ ایسا مسلک ہے جنہوں روضہ رسول دی چابی عطا فرمائی ہے. وہ ایسا مسلک ہے جنہوں بیت اللہ دی چابی عطا فرمائی ہے. یہ ایسا مسلک ہے جنہوں اللہ نے جناب عرفات دی اندر حج دی امامت دا شرف اہل حدیث نو عطا فرمایا ہے. پھر میں کیوں نہ کہا وما کان للمؤمن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. رکے دو کوئی پابندی نہیں, انشاءاللہ جواب دیا گا لیکن انشاءاللہ 2 گھنٹے بعد. ہاں توجہ میرے بار رہے. ہاں قاری صاحب تشریف چونکہ لے آئے نے نا انشاءاللہ, وہ ویسے ہی میرے نال پیار کرنا لے محبت کرنا لے نے, انہوں نے میں 2 گھنٹے بھی لے لوں تو ناراض کدی نہیں ہوئے. تسی راضی ہو نا ماشاءاللہ. ہاں توجہ میرے بار رہے. جناب میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سنت احترام کرو. حدیث دا احترام نہیں کرنا دنیا بھی برباد ہو جائے آخرت کے اندر بھی. کہنے لگے جی بخاری کچھ حدیثاں نے جیڑیاں بالکل عقل نہیں مندا. میں کوئی ایک مثال دیتا ہوں, دسو تو صحیح. یعنی بخاری چاہتا ہے موسیٰ علیہ السلام نہا رہے سن تے پتھر تے کپڑے رکھے, تے جو نہا کے پچھے ہٹے تے پتھر دوڑ پیا. پتھر اگے اگے تے موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے. آنا یا حجر صوبی وہ پتھر میرے کپڑے میرے کپڑے. یعنی یہ آندا ہے نا بخاری, میں کہ جی آندا ہے بخاری. یعنی یہ حدیث بھی تسی مندے ہو؟ میں کہ ہاں مندے ہاں. یعنی کیوں؟ اہل حدیث جو ہے مندے ہاں, حدیث مندے ہاں. تو میں سرگودے دے قصبے فروقے اندر تقریر کر رہا تھا, ایک رکا آ گیا. اگر ہم آپ کو رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث دکھا دیں آپ حنفی ہو جائیں گے. رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث دکھا دیں آپ حنفی ہو جائیں گے. میں پڑھ کے رکا گیا, میں کہا میں بے وقوف ہاں, ویکھنی حدیث ہے تے ہونا حنفی ہے, ویکھنی حدیث ہے تے ہونا حنفی ہے. میں کہا رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث دکھا دو, میں من کے پھر اہل حدیث ہو جا. میں کہا میں مننی حدیث ہے کہ حدیث جدو مننی ہے تو اہل حدیث ہونا ہے کہ میں کہا حدیث دکھا دو, اسی انشاءاللہ من کے پھر کی ہو جا گے, پھر اہل حدیث ہو جا. تکبیر مسلک اہل حدیث مسلک اہل حدیث. کوئی جگہ تقریر کی تھی بند من کیا جی تسا اتنے اہل حدیث نا نہیں لینا. اچھا میں کہ کیوں جڑے تے کوئی خاص گل ہے. چلو میں کہا یار اہل حدیث میں تے پابندی لگی ہے اتنے تقریر اہل حدیث دا نام لینا. جی میں علامہ احسان اللہ ظہیر اللہ ان کی قبر تے رحمت فرما. سیال کوٹ گیا, سیاسی جلسہ سی, علامہ سانو 3 منٹ ملے, 3 منٹ ہے. فرمایا 3 منٹاں وچ نہ اپنی گل مکایا جے تے سیاسی جلسہ تے دسنا نہیں میں وہابی ہوں یا کون ہاں اہل حدیث ہاں, یہ گل نہیں دسنی. علامہ صاحب فرمان لگے ٹھیک تقریر تے آئے نا. فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم, آج مجھے روکا گیا ہے کہ میں آپ کو نہ بتلاؤں کہ میں اہل حدیث ہوں. چلو نہیں بتلاتا. میں کہنے لگے بات تسا نا تقریر کرنی ہے لیکن اہل حدیث کا جڑا لفظ نہیں کہنا. چلو ٹھیک ہے. میں کہ جی میں روکیا گیا ہے بات تسا اہل حدیث کا لفظ اتنے نہیں کہنا. میں کہ کیوں کوئی خیر اتنے کوئی پریشانی ہے؟ ایک بندہ بولیا, وہ پریشانی جڑی ہے واضح ہو گئی. کہنے لگا جی ہاں جی. میں کی مسئلہ ہے؟ یعنی یہ پریشانی ہے بس تسی لفظ حدیث تو بغیر واضح نہیں کر سکتے. میں کہا ہو سکتا ہے تو جانے پھر تسی لفظ حدیث نہ استعمال کرو. میں کہ کیوں؟ وجہ
کہنے لگا اگر تسی استعمال نہیں کرو گے فائدہ ہوئے گا. میں کی جڑے لوگ اہل حدیث ہوں گے کی فائدہ ہوئے گا. تو میں کہ پھر تو کیوں کیا ہے یعنی کی میں کیا ہے میں تو آپ نہیں کیا اہل حدیث ہوں گے. تو جی اہل حدیث ہی ہونا ہے تو پھر میں کہ جی پھر بھی اہل حدیث ہی ہونا ہے پھر اس لفظ نو چھپا دے کیوں. میں کہ کھل کے بیان کرو. انشاءاللہ اس لفظ نہ دعوت رک دی نہیں دعوت پھیل دیئے. جہاں بہاول پور کے اندر جب شیخ بہاول پوری بہاول پور کے اندر آئے اہل حدیث نام دا تصور بھی نہیں سی. جب شیخ دا جنازہ اٹھیے درجنوں مسجد اہل حدیثہ دیئے موجود سن. ایک بہاول پوری دا خطاب لائیے یہ دے اندر لفظ اہل حدیث نہ ہوئے. شیخ بدیع الدین شاہ راشدی رحم اللہ یہ سندھ داخل ہوئے نے کراچی شہر نو چھوڑ کے اندرون سندھ صرف ایک مسجد اہل حدیث سی. یہ شیخ دا جنازہ اٹھیے 750 مساجد اہل حدیث سن. ایک تقریر لائیے یہ لفظ اہل حدیث نہ ہوئے. سلطان محمود جلال پور بیل پیر والے محدث زمان یہ جلال پور دی اندر آئے نے اہل حدیث دا تصور بھی نہیں سی. یہ شیخ دا جنازہ اٹھیے جب سینکڑوں مساجد اہل حدیث موجود سن. علامت شہید دے خطبہ لائیے یہ لفظ اہل حدیث نہ ہوئے. یزدانی شہید دے خطبہ لائیے یہ لفظ اہل حدیث نہ ہوئے. شیخ القرآن دے خطبہ لائیے یہ لفظ اہل حدیث نہ ہوئے. حافظ عبداللہ شوقپوری رحم اللہ دی ایک تقریر لائیے یہ لفظ اہل حدیث نہ ہوئے. اس لفظ نو عام کر دو. اس لفظ محبت و پیار کیجئے. یہ میرا تیرا پسندیدہ نہیں ہے بلکہ محدثین نے صحابہ کرام نے اس لفظ نو استعمال کیتے. اس لفظ نو اپنے سینے پہ لگا دو. اس لفظ نو عام کر دو. میں تے اپنی محبت ہی کیا کرنا. اگر میں شریعت اجازت دے قرآن اجازت نہیں ہے حدیث اجازت نہیں ہے. رب اکبر دی قسم ہے اگر میں قرآن و حدیث کو اجازت دین دی میں اپنے اولاد نو وصیت لکھ کے جاواں جدوں میں مر جاں میرے کفن تے بھی لکھو لفظ اہل حدیث. وما کان للمتحق نہیں گئے وما کان للمؤمن ولا مؤمنہ. تو پتہ ہے گھنٹے سوے بعد گلا کھل رہا ہوں انشاءاللہ کھل رہا جا رہا ہے. توجہ میرے آ رہے ہیں وہ جڑے میں حدیث پڑھ رہا صحیح البخاری دی کہن لگے اے ویکھو نا جی. میں کہا کی ہویا ہے یعنی وہ پتھر لے کے کپڑے دوڑ پیا بخاری چوندہ ہے. میں کہ جی یعنی عقل نہیں مندہ. ایک بدبخت نے لاہور میں تے انہیں ٹی وی شی وی چی آندہ ہے غامدی. اس بدبخت نے پتہ کی کہ جوید غامدی انہیں ہور گل آدھی نہیں سی. کہہ لگا یہ حدیث مانتے ہو پتھر کپڑے لے کے دوڑ پڑا ہے اگر یہ حدیث ہے اس پہ عمل کرو. کس طرح تسی بھی کپڑے لا کے بازارے دوڑو. یہ اس بدبخت نے بطور طنز بات کہی ہے. میں کیا بدبختہ قرآن مندہ ہے یعنی جی میں کیا حدیث کا انکار کیوں کرنا ہے. کہنا جی حدیث ہی تے ویکھو نا بخاری لکھیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دے کپڑے نہیں سن تے پتھر دوڑ پہ آگے آگے کپڑے لے کے. یہ عقل نہیں مندی. میں کہ تیری عقل خراب ہے قرآن تے مندہ ہے نا جن جی میں قرآن چی آؤں ہے جن کی. میں کہا آدم علیہ السلام دے کپڑے اتر گئے جنت تے نال اما حوا علیہ السلام دے بھی اتر گئے. تے میں کہا غامدی صاحب جن جی میں کہ دو میاں بیوی ذرا دوڑو کھا پتہ لگے بالا قرآن تے عمل کرن دا مزہ آئے. میں کہا آدم علیہ السلام دے کپڑے اترے قرآن چ ہے جن جی. تے میں کہا جی حدیث آگے انکار کیوں کرنے ماننا یہ قرآن سچا ہے تے محمدی زبان بھی سچی ہے. وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. کہنے لگے بخاری حدیث ہوندی ہے. میں کہ ہاں ایک مولوی پتہ بات کہی او بھابیو حدیثو غیر مقلدو جی ایس سر کی حکم فرماؤ. کہنے لگا تمہاری بخاری چاندہ ہے تہاڈی بخاری چ. میں کہ اللہ تیری شان ہے کی آندہ ہے ساڈی بخاری آندہ ہے تہاڈی بخاری چاندہ ہے. میں کہ بالکل گل سچی کہی ہے ساڈی ہے. تو ویسے مل ماریا بخاری ہے ساڈی ہے. ایک جگہ تقریر کر رہے سی نا تے پتہ کی آندہ ہے ہاں جی رکے ہاں دے لو لیکن توجہ توڑے دین ہوئے پر رکے والے پاس خیال میں ایک بھی نہیں پڑھنا انشاءاللہ 3 بجے تو پہلے ہاں تسی میرے والے تو خیال رکھو. وہ تقریر کر رہا سی مولوی شوقپور میں گیا سا تقریر کر میری تقریر کے جواب کسی نے بلا لیا گیا. جو تقریر کر بیٹھا نا تو رکا آیا حضرت ہماری عورتیں ہاتھ سینے پر باندھتی ہیں مرد ناف کے نیچے باندھتے ہیں ہمیں وہابی تنگ کرتے ہیں اس پر کوئی حدیث دے کے جائیں تاکہ ہمیں یہ پریشان نہ کرے.
کہتا ہے خبردار جو تم نے مجھ سے حدیث کا مطالبہ کیا، میں حدیث کیوں دوں؟ میں کوئی اہل حدیث ہوں؟ حدیث سے جا کے پوچھنی ہے تو اہل حدیث سے پوچھو۔ ہمارے کچھ مسئلے قرآن میں ہیں، ہمارے کچھ مسئلے حدیث میں ہیں، ہمارے کچھ مسئلے فقہ میں ہیں، حدیث پوچھنی ہے تو اہل حدیث سے پوچھو۔ جب میں گیا میں کہ اللہ سن لے مخالف کی آندہ ہے، حدیث کے تو لفظ دیئے میں کہ یا اللہ ہون تے راضی ہو جانا، مخالف ہی آندہ ہے کہ حدیث کے تو لفظ دیئے۔ میں کہ حدیث ساڑھے کو لپڑی ہے، کہنے لگا ہمارے مسئلے کچھ قرآن میں کچھ حدیث میں کچھ فقہ میں ہے۔ میں کہ حضرت جی ناراض ہو تو میں سوال کرنا چاہنا، کہنے لگا کرو۔ میں کہ تہاڈی نماز دے مسئلے کچھ قرآن جی، کچھ حدیث جی، کچھ فقہ حنفی، کہنے لگا جی سارے مسئلے قرآن حدیث نہیں، کچھ فقہ چ نے۔ تو میں کہ جدو امام صاحب نہیں سی آئے ادو سارے مسئلے کتنے سن؟ یعنی پتہ نہیں کتنے سن پھر وہ تو ایویں ہی ساڑھے مناظرہ ہونے لگا سرگودا 108 چاکے ایک کو بندہ اہل حدیث سی، انہوں نے سانو بلا لیا یہ تے رولا پہ گیا، وہ کہنا نماز سکھاؤ، قرآن حدیث کی روشنی میں نماز سکھا دو۔ تو گفتگو شروع ہونے لگی نا، کہنے لگا قرآن حدیث کے میں سے پوری نماز جس طرح اہل حدیث پڑھتے ہیں فرائض واجبات سنن ساری قرآن حدیث سے ثابت کرنا پڑے گی آج۔ میں کہا جی انشاءاللہ ثابت کرنے آیا آ گئے ہیں۔ کہنے لگا جی ساری نماز قرآن حدیث کو ثابت کرو گے؟ جی ثابت کریں گے۔ کہنے لگا پھر ثابت کرو۔ میں کہ لکھ کے دو۔ جی کی لکھ دئیے؟ میں کہ لکھ کے دو کہ نماز کے سارے مسئلے قرآن حدیث میں نہیں ہیں۔ کیوں لکھ کے دئیے؟ میں کہا ثابت جو کرنی ہے تسی کہہ دو کہ پورے مسئلے قرآن حدیث نہیں۔ جب گھنٹہ پاس ہوندی رہی نا گھنٹے میں پتہ کی اٹھ کے کی آندا اصل میں چک والے ہو اے مولوی تساں ویکھیا نہیں، اے سانو دینا چاہتا ہے دھوکا، ہاں ساڑھے کو لکھوانا چاہتا ہے جی اسی لکھ دے بھی ہے کہ قرآن حدیث نہیں، انہیں کہنا پھر مطلب اسلام مکمل نہ ہویا، تے جے اسی لکھ دے یہ با ہے نے انہیں کہنا پھر سکھن کی آئے ہو۔ اس واسطے میں نہیں لکھ کے دینا پیا، وگرنہ کچھ مسئلے قرآن حدیث میں کیا سن قرآن حدیث سے ساری نماز نہیں کہ لگا نہیں جب کہ سے اعتمانہ کیے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کہنے لگا میں کہا تہاڈی بخاری چاہندے کہ نبی پاک نے کھڑے ہو کے پیشاب کیتے؟ میں کہا ہاں ہاں بخاری چ ہے، یعنی پھر کھڑے ہو کے پیشاب کرنا چاہیے؟ میں کہا ہاں جائز ہے، یہ ہاں مصطفیٰ نے کیتے، فتح الباری پڑھ، محدثین دا فام المنت پڑھ، یہ مصطفیٰ نے پیشاب کیتے کھڑے ہو کے، اوتے بیٹھن دی جگہ نہیں، یا آپ کے گھٹنے مبارک اندر درد سی آپ نہیں سی بیٹھ سکتے۔ اگر آج کوئی بوڑھا شخص اگر کوئی بزرگ تینوں فون کرے مفتی صاحب میں بیمار ہوں میرے گھٹنے درد میں بہ نہیں سکتا تے میں کھڑے ہو کے پیشاب کر سکنا، تو کی جواب دے گا؟ کہنے لگا میں جواب دوں گا کہ آپ کھڑے ہو کے پیشاب کر لیں، اگر وہ تیرے کو دلیل پوچھے تو کبھی حدیث تو ہے لیکن وہ ہماری نہیں ہے، حدیث تو ہے لیکن وہ بھابیاں دی حدیثاں دی۔ میں کہا ساڑھے کو پوچھے نا کہ میں بزرگ ہو گیا میں بہ نہیں سکتا کھڑے ہو کے بیماری دی وجہ پیشاب کر سکنا، ازی کہوں گا ہاں کر لو تیرے واسطے جائز ہے۔ کیوں؟ بخاری اندر میرے نبی دی حدیث ہے، قیامت تک عمل ہو سکنا ہے جدو بندہ معذور ہوئے گا بیمار ہوئے گا تکلیف ہوئے گی یا بہن دی جگہ تلے خراب ہونے دا خطرہ ہوئے کپڑے خراب ہونے دا خطرہ کوئی ایسی جگہ ہے اگر اسے کھڑے ہو کے پیشاب کر لیں گا دیو دے واسطے پیغمبر دا فرمان موجود ہے قیامت تک۔ کیوں؟ وما کان للمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ کہنے لگا بخاری چاہتا ہے، میں دسو کی بخاری چاہتا ہے؟ کہنے بخاری چاہتا ہے نبی پاک کو چند لوگ آئے تھے آپ نے فرمایا اونٹنی دا دودھ پلاؤ پیشاب پیواؤ، اونٹنی دا پیشاب بخاری چاہتا ہے؟ میں جی آتا ہے، یعنی نبی پاک کو توقع ہو سکتی ہے کسی اونٹنی دا پیشاب پین دا حکم دے سکتے ہیں؟ میں کہ اللہ دے بندے ہو بیمار سن پھیپھڑے اندر کوئی پانی دا مسئلہ سی نبی پاک نے انہاں واسطے آج بھی ڈاکٹر خالد ختنوی دی طب نبوی پڑھ کے دیکھئے، آج بھی طبیبہ دی طب نبوی پڑھ کے دیکھ لیجئے، انہاں دے نسخے جناب دیکھ لیجئے، آج بھی ایسی بیماری ہوئے او دے واسطے اونٹنی دا پیشاب جو ہے وہ مفید ہے، محدثین نے بیان کیتے، طبیبہ نے حکیمہ نے بیان کیتے، ڈاکٹرز وغیرہ نے بیان کیتے، یہ حجے تر یقین نہ کر لگی نبی پاک کے میں حکم دے سکتے نے؟ میں کیا اللہ دے بندے قرآن مننا ہے جڑے ہاں میں کہ قرآن ایک اور چیز کھان کا حکم آندا ہے او تیرا عقل مند ہے یعنی کی؟ میں کہ انما حرم علیکم المیتہ
والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ کہ غیر اللہ دی نظر و نیاز حرام ہے، دم مسفوح حرام ہے، خنزیر دا گوشت بھی حرام ہے تے مردار بھی حرام ہے، اللہ جی چاروں چیز حرام نے فرما فمن استر غیر باغ ولا عادل جے کتے بندہ مجبور ہو جائے حلال چیز نہ ہوئے تے جان جا رہی ہوئے مر رہے ہوئے حرام چیز کھا لوے خنزیر دا گوشت کھا لوے قرآن کہہ رہے ہیں کہنے لگا جی میں کہا جے مجبوری اندر جان جا رہی ہوئے تے قرآن خنزیر دے گوشت کھا دی اجازت دیں دے جے حلال چیز موجود نہ ہوئے تے جے میرے نبی پاک نے اونٹنی دے پیشاب پینے اجازت دی ہے تے حدیث تے انکار کیوں من جے قرآن سچا ہے تے محمدی زبان بھی سچی ہے کہنے لگا جی بخاری چاہندے میں کہا کی ہوندے جے عمر بن مامون رحم اللہ فرماندے سن میں گیا ویکھیا جنگل چ نا ایک بندریہ انہوں بندر پتھر مار رہا سا رجم کر رہا سا انہیں زنا کیتا سی کہنے جی بخاری چاہندے میں کہا حدیث مرفوع تے نہیں کہنے لگا جی بخاری تے ہوندہ ہے نا میں کہا ہاں بخاری تے ہوندے کہنے لگا بندرن کی پتہ ہے کہ زنا کی ہوندہ ہے بندرن کی پتہ ہے کہ انہوں پتھر مارنے اے عقل نہیں مننا میں کہا قرآن مندہ ہی جانے جی قرآن مننا ہے کہنے لگا ہاں میں کہا بندہ جب پہلا مریا سی تے قبر دا طریقہ کنے دا سیا سی اچھی بولو قرآن کی آدھا قبر طریقہ کنے دسے ہے اچھا کام کی پتہ ہے قبر کے میں خودین دیئے جے کہاں قبر دا طریقہ دسے تے حاکے جے بخاری چ بندرہ کولوں زانیہ نو رجم کروایا جائے پتھر مارے جان وہ تے اعتراض کرنے مننا جے قرآن سچے تے روایات صحیح البخاری تے تنش کیوں کرنے میں قاریان دے علاقے تقریر کر رہا تھا رکا آیا کہنے لگا جی بخاری میں آتا ہے ہاں میں کہ اللہ دی رحمت منکرین بخاری اور منکرین حدیث اور بخاری کے خلاف زبان کھولنے والوں سنو قیامت تک تو اڈیا زبان گندیاں کھل دیا رہن بخاری دے خلاف جب تک بخاری دے طلباء موجود نے انشاءاللہ تو ہر اعتراض دا جواب قیامت تک دینے رہیں گے انشاءاللہ میں نے سنیے اعتراض کیجئے کہنے لگا بخاری حدیث ہے ہاں کہ مکھی کسے شہج گر جائے نا تے انہوں ڈبو کے کر لو دے دو پرج ایک پرج بیماری ہے دوجے پرج شفا جنہوں شفا اللہ پر رہنا اتا کر دیئے کیسی سیانی ہے مکھی بے شفا اللہ پر اتا کر دیئے بیماری تھلے ڈبو دیئے نبی پاک نے ڈبو کے کر لو تاکہ وہ جراثیم تو ہٹے تے اثر نہ کرن بیماری والے یہ نبی پاک نے فرمایا اس کو کہا کہنے لگا میں نے سائنس پڑھی ہے سائنس میں پڑھا ہے ایک سائنسدان کی تحقیق کہ اس کے دونوں پروں میں بیماری ہے اس حدیث کو سمجھا میں کہا تقریر کے بعد یہ آدمی میرے قریب آج وہ قریب آ گیا میں نے رکا لکھا ہے میں نے کہا دوبارہ سناؤ کی فرمایا جی کہنے لگا جی میں سائنسدان دی تحقیق پڑھی ہے انہوں نے لکھیا ہے کہ دو پرج بیماری ہے تسی آندے ہو ایک حدیث پر شفا حدیث بخاری آندی ہے انہوں میں سائنسدان دی گل مننا کہ بخاری وچ میں کہ نبی پاک دی بات ہے مسلمان ہے یعنی جی میں کلمہ سنا انہیں کلمہ سنایا میں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول ہی پڑھنا ہے یعنی جی میں کہ تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لگ دینے یعنی میرے رسول نے تو میں سائنسدان تیرے کی لگ دے یعنی کچھ بھی نہیں اچھا سائنسدان دی بات تے یقین نہیں یعنی جی تے میں کہ مصطفیٰ دی بات تے یقین کیوں نہیں یعنی یقین تے ہے پتہ نہیں ہو سکتا نبی پاک نے نہ فرمائی ہے بعد ہی لکھ لی گئی ہوئے میں کہ نہیں اے نبی پاک دا فرمان امت جماع حدیث مصطفیٰ ہے کہنے لگا حدیث تے ہے لیکن سائنسدان جو لکھ دا ہے میں کہ سائنسدان نے کیوں لکھیا ہے کہنے دا تجربہ ہے تو میں کہ نبی پاک نے کیوں فرمایا یعنی پتہ نہیں تو میں کیا مکھی بنائی کس نے یعنی مکھی تے اللہ نے بنائی تے اللہ نے ایک پرے شفا رکھی پرے بیماری حدیثی ایویں ہوندا یعنی جی تے سائنسدان نے کیا دو پرے بیماری مکھی بنائی کس نے یعنی اللہ نے میں اللہ نہ رابطہ سائنسدان دا یا نبی پاک دا یعنی ہاں وہ تے نبی پاک دا ہی ہے تے مگر نبی پاک دا رابطہ ہے رب نال وہی دا یعنی ہاں تے خالق جنہیں مکھی بنائی ہے انہیں دسیا ہے ایک پرج بیماری ایک پرے شفا ہے سائنسدان دی غلط ہو سکتی ہے جنہیں مکھی بنائی ہے وہ بات بھی غلط نہیں ہو سکتی جنہیں مکھی بنان والے کو سن کے جناب وہی دے ذریعے دسیا ہے انہاں دی زبان سے بھی غلطی ہو سکتی نہیں کیوں وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ایک رکا یہ ہے کہ آپ کا کوئی شگرد ہے کوئی سید نامی میرا کوئی بدبخت ایسا شگرد نہیں ہویا کوئی شگرد نہیں ہویا جس نے کیا جھوٹ بولیا بکواس کیتا مسجد میں مسجد بیٹھا ایسا میرا کوئی شگرد نہیں ہویا اچھا باقی آپ اس نے کہا کہ آپ پہلے شیعہ نہیں تھے تو میں نے کدوں کیا میں شیعہ میں جمدن اہل حدیث ہوں انشاءاللہ
انشاءاللہ میں پیدائشی اہل حدیث ہاں، میرا باپ بھی اہل حدیث ہے، میرا دادا بھی اہل حدیث ہے. ہن کوئی تو شک رہ گیا؟ میری دادی بھی شیعہ ہے، میرا نانا بھی شیعہ ہے، میرا ماموں بھی شیعہ ہے، ننیال سارا شیعہ دا، دادیات ددیال سارا وہابیاں دا. انشاءاللہ یہ پیچھے رشتے جڑتے رہنے، اگوں انشاءاللہ نہیں جڑتے. کرامات حدیث میں لکھا ہے کہ ساجد میر کے دادا کے پاس ایک آدمی آیا کہ میرا بیٹا گم ہو گیا، تو انہوں نے کہا گھر پر ہے، جاؤ. وہ لڑکا گھر میں ہی تھا. بریلوی کہتے ہیں کہ اگر تم یہ کر سکتے ہو تو نبی کچھ نہیں کر سکتے. بھائی کرامت بھی حق کے تے معجزہ بھی حق کے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا معجزہ حق کے، سارے نبیوں دا معجزہ حق کے، لیکن معجزہ دلیل نہیں ہوندا، کرامت دلیل نہیں ہوندا، عام قانون ضابطہ نہیں ہوندا، معجزہ دلیل نہیں ہوندا. جی میں سمجھ نہیں آئی تو میں جٹ کے انداز سمجھانا تو تمہیں بڑی سمجھ آئے گی. اس مولویوں نے بغیر اتنے ہاتھ پایا سمجھ نہیں آتی اصل گل. تو توجہ کرنا، ایک عورت نو بچہ پیدا ہو جائے، وہ دا نکاح نہ ہویا ہوئے، غور ذرا کرنا، بعد نکاح نہ ہویا ہوئے، شادی نہ ہوئی ہوئے، تے بچہ پیدا ہو جائے، تے بھاڑا انہوں کہے، ماں کہے، باپ کہے، برادری کہے، بتو ایک ایک کیتا ہے، بچہ کتھوں آیا ہے؟ انہوں نے کہا خبردار میرے زبان کوئی خلاف میرے زبان نہ کھولے، میرا بچہ ٹھیک ہے، جائز ہے، حلالی بچہ ہے. انہوں نے کہا تیرا نکاح نہیں ہویا. انہوں نے کہا نہ ہوئے تو آڑا کوئی شک ہوئے، تھانہ کھلا پیا، جا عدالت. وہ عدالت جا کے کیس کرن کے چنگی زنانی عورت ہے، پورا قبیلہ آندہ ہے دا نکاح نہیں ہویا، پورا پنڈ آندہ نکاح نہیں ہویا، دا بچہ ہے. وہ عدالت جا کے کہے میں قرآن پیش کرنی ہے، جج صاحب خبردار مینوں ہوں جناب بدکار نہ کہنا، مینوں برا نہ کہنا، میرے کول قرآن دی دلیل موجود ہے. مائی مریم دا نکاح ہویا سی نہیں سی ہویا، انہیں بدکاری کیتی سی نہیں سی ہوئی، بدکاری نہیں کیتی، نکاح نہیں، او دا بچہ ہویا سی، جی جی بچہ ہو گیا سی. جے مریم دا ہو سکتا ہے تو میرا کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں قرآن چو دلیل پیش کیتی ہے. جج بھی کہے کہ نہیں یہ عورت جھوٹ بول دی ہے، ثانیہ عورت ہے، وہ کرامت تے قانون نہیں. تیرا باپ بھی کہے کہ نہیں یہ کرامت تے قانون نہیں. میں پوچھنا منیا ہی نا کرامت قانون نہیں ہوندا، لہذا کرامت قانون نہیں ہوندا. جے میں کوئی آج عورت اس کرامت نو بطور دلیل پیش نہیں کر سکتی، ایویں کسی معجزے کرامت نو بطور دلیل نہیں پیش کریندا. معجزہ اللہ دے اختیار جو ہوندا ہے، جدوں اللہ چاہے نبی دی ہتھوں معجزہ ظاہر کرا دے. جے معجزہ نبی دے اپنے اختیار وچ ہوے نا تے کی فرمایا جدوں موسیٰ علیہ السلام سوٹی سٹی نا وان القی عصاک سوٹی سٹی فلما رآہا تعتز کانہا جان ولا مدبرا ولم یعقب. موسیٰ اپنی لاٹھی جو ساتھ پڑی ویکھ کے دوڑ پیا، موسیٰ ولا مدبرا پیٹ دے کے دوڑیا جا رہے ہیں، پیچھے مڑ کے نہیں ویندا. رب نے فرمایا یا موسیٰ موسیٰ اقبل ولا تخف، ڈر کوئی نہ اگے ہو. یا اللہ یہ تو سپ پہ فرمایا سپ نہیں، تو انہوں نہیں پتا یہ معجزہ ہو گیا ہے. یہ مطلب ہے نبی دے ہاتھ وچ معجزہ نہیں ہوندا، جی ہاتھ وچ ہوندا تے موسیٰ اپنے معجزے تو ڈر کے دوڑ دے نہ، لہذا قانون نہیں.